اب آپ ضرور ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اور رستہ کڈو. ہم یہ نہیں کہتے کہ جا کے لوگوں کو بتائیں، ہم کہتے ہیں کہ اس خط سے نکل آئیں، اس سوچ سے نکل آئیں، کیونکہ اگر آپ اس سوچ سے نہیں نکلیں گے تو علاج کے اور آپ کے طرز عمل کے تمام فیصلے شیم کر رہی ہوتی ہے. یعنی علاج کے جو اہم فیصلے ہیں کہ یہ قدم اٹھانے کے نہیں اور وہ قدم اٹھانے کے نہیں، آج سیشن پہ جانے کے نہیں، یہ کسی شادی میں جانا ہے، کسی شادی میں دلچسپی لینی ہے یا علاج میں دلچسپی لینی ہے، اس کا فیصلہ شیم کرتی ہے. سارے فیصلے جو ہیں دے آر گورنڈ بائی دی شیم. تو ہم پھر وہ تفصیل سے بتانا شروع کر، اور کہیں بھی جب آپ پوچھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی رستہ، تو ہم اپنی بے بسی کا اظہار کر دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں. پھر آپ کراس چیک کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یا ساری دنیا والے یہ کہہ رہے ہیں. اس کی ٹائم لائن نہیں ہوتی. یہ اصل چیز یہ ہے کہ وہ پرائرٹیز اگر اپنی قائم رکھتا ہے، یعنی علاج کے حوالے سے وہ ساری چیزوں کو پورا کر رہا ہے، تو وہ کسی بھی دن دوبارہ تعلیم یا دوبارہ کام کاج کی طرف جا سکتا ہے، بشرطے کہ جو اس کی پرائرٹی ہے یا اس کی جو ترجیح ہے وہ علاج ہی رہے. کیونکہ جب آتے ہیں لوگ تو ترجیحات بڑی سٹرونگ ہوتی ہیں، پھر سب 100 دن ہوتے ہیں تو ترجیحات تھوڑی نیچے آ جاتی ہیں، پھر 150 دن ہوتے ہیں تو ترجیحات اور نیچے آ جاتی ہیں، کیونکہ اتنی تکلیف نہیں رہتی جتنی پہلے. تکلیف ہمیں ڈیسیژن لینے میں مدد بھی کرتی ہے. جب تکلیف کم ہو جاتی ہے تو ڈیسیژن پھیکا پڑ جاتا ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ اگر ہم یاد رکھیں کہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے، اس کو ہم نے گلے لگائے رکھنا ہے. ایک سچی بات ہے، ایک سچی جدوجہد ہے، اس کو ہم نے کرتے رہنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کی پرائرٹی کیا ہے لائف میں، یونیورسٹی جانا یا نشے سے نجات. اگر اس کی پرائرٹی نشے سے نجات ہے اور وہ یونیورسٹی جانا چاہتا ہے تو کوئی بات، چلا جائے. لیکن اگر اس کا خیال ہے کہ پرائرٹی میری یونیورسٹی جانا ہے، اس میں سے جو ٹائم بچے وہ میں علاج میں بھی لگا دوں گا، یا پرائرٹی میری جاب ہے، اس میں جو گنجائش بچے پھر میں باقی ماندہ علاج کر لوں گا، وہ پھر باقی ماندہ کچھ خاص بچتا نہیں ہے. وہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ کسی قصے میں پکڑے گئے، پولیس نے پکڑ لیا. مولوی صاحب کو کافی تفتیش کا سامنا ہوا، پولیس نے ذرا تھوڑا سختی کی ان کے ساتھ، تو کہتا ہے سختی نہ کرے، کوئی جرمانہ کر دے. تو تھاندار نے کہا کہ آپ کو نا 1000 روپیہ جرمانہ کر دے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے ایک جیب میں سے 500 کا نوٹ نکالا، دوسری جیب میں سے 100 کے 3 نوٹ نکالے، پھر ایک جیب میں سے 50 کے 2 نکالے، پھر ایک جیب میں 10 کے 3 نوٹ نکالے، پھر ایک جیب میں سے جو اس نے ہاتھ ڈالا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا. کہتا بس اتنے ہی ہیں. تو تھاندار نے پیسے گنے اور کہتا ہے 50 روپے شارٹ ہے. تو اس نے کہا کہ 50 دیا ناتا سن لو. اب سمجھ لیں کہ جو پرائرٹیز ہوتی ہیں، جو جوش و جذبہ ہوتا ہے، وہ اخیر سے اتنے پھر آ جاتا ہے. کہتا ہے باقی 50 دیا ناتا سن لو. مطلب جب آپ کی پرائرٹی 100% نشے سے نجات ہے، بات تب بنی.